السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، قابل احترام علماء کرام، آج بتاریخ 29 جمادی الاول 1423 ہجری مطابق 8 اگست سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان پروگرام میں جو مکتب توعیت الجالیات ریاض الخبرہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے ایمان کے ثمرات، ایمان کے فوائد، ایمان کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور ایمان کی شیرنی اور اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ برادرم عبدالاحد سرور صاحب سے ایک بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی پیاری نظم، جو حدیث پاک کا لب لباب ہی نہیں بلکہ میں کہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، جسے برادرم نے شعر کے پیرائے میں ڈھالا تھا، اور یہ بہت بڑے تجربے اور فن کی بات ہوتی ہے۔ شعراء تو بہت ہیں، آپ کو بہت سارے ملیں گے، لیکن حقیقی شاعر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو نظم کر کے اسے الفاظ کی موتیوں سے ایک لڑی میں پرو کر مسلمانوں کی خدمت میں رکھے۔ شعر کی عظمت، شعر کے تقدس کا پتہ آپ کو حدیث پاک ہی سے لگتا ہے کہ 7 وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو کل اس دن، جس دن زمین تابے کی سورج میل 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور العطش کی صدائیں، پیاس اور پیاس کی صدائیں چاروں طرف گونجیں گی۔ ایسے ماحول میں ایک فضا، ایک سرزمین ایسی بھی ہوگی جہاں عرش، اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہاں کون کون لوگ ہوں گے آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمایا۔ شعر بڑے ہی، اشعار بڑے ہی مقدس، بڑے ہی پرسوز اور بڑے ہی جو ہے معنی خیز تھے۔ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لیکن چلتے چلتے ہمارے محترم شاعر نے
اللہ کی رحمتوں کو محدود کرتے ہوئے صرف اپنی ذات تک محدود رکھا اور کہا کہ سرور آسی کی یہ دعا ہے، اے اللہ سرور آسی کی یہ دعا ہے کہ اسے جنت میں، اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، شاعر کو اپنی ذات بہرحال نظر آئی، لیکن ہمارے یہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے بے کس و سہارا مسلمانوں کے لیے بھی اگر آپ دعا کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں نہ آپ کا کچھ بگڑتا، ہم بھی فیضیاب ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے بدلے ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا۔ تو آپ اپنے شعر میں تبدیلی پیدا کیجئے اور سرور آسی کے بجائے آپ یوں کہیے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی دے عرش کا سایہ، ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ، اس دن جس دن اس کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ہم سب مسلمانوں کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی معنی خیز اور بڑا ہی ضرورت اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب الحمدللہ اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج کی تقریر، آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع میں ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کو کھنگالنا ہے، اپنے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ میں وہ آئینہ دوں گا جس آئینے میں ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آیا ہمارا ایمان کہیں کم تو نہیں، ہمارے ایمان کے چہرے پر کہیں وقت کے گرد و غبار تو نہیں پڑے، ہمارا ایمان کتنا صاف اور ستھرا ہے، ہم کس طرح سے مومن ہیں، ہم کیسے مومن ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اس ایمان کے فائدے کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تمام سب چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح العقیدہ مومن بنائے، اور ہم سب جتنا کہیں جتنا سنیں اس کے اوپر اس سے زیادہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان اخوان سے ایک حدیث پاک کے حوالے سے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے تو ظاہر ہے کوئی گھوڑوں سے، کوئی پیدل، کوئی اونٹوں کے اوپر سوار میدان جہاد میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت جہاں بھی صحرا میں، وادی میں کہیں اترتے، آپ خود سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھتے ہیں یہاں کتنے صحرا، کتنی وادیاں ہیں، اور دھوپ کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کی تمازت اور پھر جلتے ہوئے ریتوں کی حرارت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ وہ ہمارے اخوان جو بکریاں اونٹ چراتے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے، جہاں پیڑ کا کہیں سایہ بھی نہیں، وادیاں تھوڑی بہت کہیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں جہاں کہیں آپ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر آپ سستا لیتے ہیں، سایہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر جہاں 2,000 500 200 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہوں، وہاں اکٹھا کسی سائے کا حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ جب میدان میں کہیں اترتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے تو صحابہ سائے کی تلاش میں ٹولیاں بنا کر ادھر ادھر بکھر جاتے تھے اور بکھر کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے صحابہ کی ان حالتوں کو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں اس طرح بکھر کر کے بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ اکبر، اس طرح الگ الگ ہو کر کے بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس طرح جدا جدا ہو کر کے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ تم سب مل کر کے بیٹھو، تم سب بیٹھو تو اکٹھا ہو کر کے بیٹھو، جمع ہو کر کے بیٹھو، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سراپا مطیع، سراپا فرما بردار تھے، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اپنے نبی کی اس بات کو سنا وہ دن اور پھر کہیں بھی جہاں کہیں ہم بیٹھتے تھے، جہاں کہیں ہم اکٹھا ہوتے تھے، اس طرح سے مل کے بیٹھتے تھے کہ ہمارے اوپر اگر ایک چادر تان دی جاتی تو ہم سب ان چادروں کے بیچ میں آ جایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی کی امت کے پروانے ہیں، ہم اپنے نبی کی امت ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بیٹھیں تو مل جل کر کے بیٹھیں، محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، رب کی رحمتیں منتشر نہیں ہو پاتی، بلکہ اگر آپ بارش ہو رہی ہو، آپ ایک برتن یہاں رکھ دیں، ایک برتن وہاں رکھ دیں، یا یوں ہاتھ پھیلا کر کے اگر بارش کو روکیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ہتھیلیوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر انہی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ کی یہ ہتھیلیاں بھر جائیں گی۔ تو رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہمارا ایمان
ایمان اور عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل مجلس کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے فرشتوں کے ان پروں کے سائے میں آئیں اور اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا کروں، اس دور میں اس قسم کے دینی مجالس کا انعقاد یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے اور بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کو نہیں کھونا چاہیے۔ آپ کے مسجد کے امام محترم اور آپ کے داعی محترم برادرم شعیب مدنی حفظہ اللہ ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کی روشنی میں یہی باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ کے گھر میں ایک تو سب سے خیر و بقاء الارض مساجد، بیت اللہ، دنیا میں سب سے بہترین مقام اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مساجد ہے۔ ایک تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے دینی مجلس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تیسرے رب کی رحمتیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے اخوان ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، الحمدللہ نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، موحد ہو گئے، متبع سنت ہو گئے، اللہ نے انہیں دین و دنیا دونوں عطا فرمائی۔ اب اس طرح کی مجلسیں جب بپا ہوتی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو کیا فائدہ ڈیڑھ دو گھنٹہ تقریر سننے کا، ارے ہم تو الحمدللہ سدھر گئے، اللہ کے فضل سے صحیح راستے پر آ گئے، کیا ضرورت ہے، چلو اتنی دیر تک ہم کچھ کتاب مطالعہ کر لیں گے اور کچھ ہم اور علمی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ وہ 2-1 گھنٹے میں علمی فائدہ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اپنے ان دوستوں سے جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، ہادی ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ فرماتے ہیں اور ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان زبان ان کی ہوتی ہے، فرمان اللہ کا ہوتا ہے، عرش والے کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے خاتمے پر جب لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹنے لگتے ہیں تو جو فرشتے حاضر رہتے ہیں اہل مجلس کے درمیان، وہ فرشتے ان لوٹنے والوں کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہم تو سراپا گنہگار ہیں، شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تجارت بزنس کام ہر جگہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں۔ الحمدللہ جو ہے ایسی مجلسیں ہمیں ملتی ہیں، ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ نبی کی وراثت کی مجلس ہے۔ نبی نے کوئی مال دولت نہیں چھوڑی ہے کہ مال و دولت چھوڑ کے گئے ہوں اور وہ امت میں تقسیم ہو رہی۔ نبی نے جو چیز چھوڑی ہے یہی علم کی دولت چھوڑی ہے۔ تو آپ وارثین علوم انبیاء ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، آپ کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ آپ نبی کی یہ وراثت جو علمی طور پر چھوڑ کے گئے ہیں آپ اس کو حاصل کریں۔ اور انشاءاللہ ہماری مجلسوں میں قال اللہ اور قال الرسول ہی ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے سوا ہمارے دامن میں، ہماری جھولی میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج بھی میں جو ثمرات ایمان کے موضوع پر جو معلومات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن کریم کی موتیاں ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواہرات ہیں، جو میں آپ کے دامنوں میں رولنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دولت چھوڑی ہے اس سے اپنے دامن مراد کو بھر لیں، اور آج کی مجلس میں ہر برائیوں سے اور اپنے معاصی اور ذنوب سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے صحیح ایمان طلب کریں، تاکہ جب ہم صحیح مومن بنیں تو ہم اس کے ثمرات اور اس کے پھلوں سے ہم اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایمان ایک درخت کی مانند ہے جو کسی کے دل میں لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے دل میں اس درخت کو لگاتے ہو، بڑھاتے ہو، اس کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو۔ ایمان کی مثال ایک پیڑ جیسی ہے، ایک درخت جیسی ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، آپ مسلمان کیوں ہوئے، آپ مومن کیوں ہوئے، آپ ایمان کیوں لائے؟ ظاہر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ سیدھے طور پر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان اللہ پر اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ جنت دے دے، ہے نا؟ یعنی ایمان کا پھل کھانے، اللہ نے اللہ کی نعمتوں کو بٹورنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا آخر مرنے کے بعد جنت دے دے، اور جب ہم اللہ سے ملے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مطلب اور یہ مقصد ہے، یعنی آپ نے جو ایمان لایا اس کا پھل آپ کھانا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
بعین ہی اسی طرح سے جیسے دنیا میں آپ ایک درخت لگاتے ہیں، ایک پیڑ آپ نے آم کا لگایا، کیوں لگایا؟ تاکہ آپ اس سے پھل کھائیں، آپ کی آل اولاد اس سے مستفید ہو. آم، امرود، املی، جس کے بھی پھل آپ لگاتے ہیں، پیڑ لگاتے ہیں، آپ اس سے